اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ سورۃ المنافقون، آیات 11 پیراگراف 2۔ پہلا پیراگراف منافقین کی 12 صفات، دوسرا پیراگراف ذکر اللہ اور انفاق سے منافقت کا علاج ممکن ہے۔ مرکزی مضمون، مخلص مسلمانوں کو ہدایت کہ وہ منافقین کے مختلف حربوں اور چالوں کو سمجھیں اور منافقین کو تنبیہ کہ ان کے مرض کا علاج اللہ کی یاد، ذکر اللہ، موت کے تصور اور انفاق فی سبیل اللہ سے ممکن ہے۔ زمانہ نزول سورۃ المنافقون غزوہ بنی مصطلق شعبان 6 ہجری سے واپسی پر نازل ہوئی، جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ وہ زیادہ عزت والا ہے اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاذلاء یعنی زیادہ ذلیل ہیں، استغفر اللہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکال باہر کرے گا۔ سورۃ المنافقون کے فضائل، جمعہ کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہر خاص و عام تک ان 2 صورتوں کا مضمون پہنچ جائے اور وہ نہ صرف انہیں زبانی یاد کر لیں بلکہ ان کے احکام پر عمل کرنے لگیں۔ صحیح مسلم۔ سورۃ المنافقون کا کتابی ربط، پچھلی سورۃ الجمعہ میں بتایا گیا تھا کہ اسلامی ریاست کے استحکام اور اہل ایمان کے تزکیے کے لیے کتاب و سنت سے چمٹنا اور نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کی اجتماعی نظم کو قائم رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ امت بھی یہودی علماء کی طرح ہو جائے گی جن کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہیں۔ یہاں سورۃ المنافقون میں بتایا گیا ہے کہ اسلامی ریاست کے استحکام اور جہاد کی کامیابی کے لیے منافقت سے بچنا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا اور دنیا سے بے رغبتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل کھول کر اللہ کی راہ میں انفاق یعنی خرچ کرنا ضروری ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین، سورۃ المنافقون میں انفاق کے سلسلے میں منافقین کا پول کھولا گیا۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، آیت 7۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ مت کرو جب تک یہ منتشر نہ ہو جائیں۔ ترجمہ، منافقین کے سردار اپنے زیر اثر افراد سے کہتے کہ غریب اور مہاجر مسلمانوں پر خرچ مت کرو یہاں تک کہ وہ مدینہ میں مہاجرین اور انصار کا اتحاد پارا پارا ہو جائے اور نئی اسلامی جماعت انتشار سے دوچار ہو جائے۔ سورۃ المنافقون میں انفاق کے سلسلے میں مسلمانوں کو ہدایات، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کی راہ میں اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، آیت 10۔ آیت 7 کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ منافقین کی باتوں میں نہ آؤ، موت سے پہلے اللہ کی راہ میں تمہیں ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ سورۃ المنافقون کا نظم جلی، سورۃ المنافقون 2 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 8 پہلے پیراگراف میں منافقین کی 12 صفات گنوائی گئی ہیں۔ منافقین کا کلمہ شہادت جھوٹا ہوتا ہے۔ منافقین سچے مسلمانوں کی سزا سے بچنے کے لیے کلمہ شہادت کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ منافقین کم عقل اور غیر فقیہ ہوتے ہیں، لا یفقہون، نہیں سمجھتے۔ منافقین چرب زبان ہوتے ہیں، لکڑی کے کندے ہوتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُوا لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، منافقین کے دل میں چور ہوتا ہے، ہر آہٹ کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، منافقین سچے مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، ان سے چوکنا رہنا ضروری ہے۔ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ، منافقین متکبر ہوتے ہیں اس لیے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے طالب مغفرت نہیں ہوتے۔ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، منافقین فاسق ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے باوجود اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، آیت 5۔ منافقین خود بخیل ہوتے ہیں اور دوسروں کو لا تنفقوا کہہ کر غریب مسلمانوں پر انفاق سے روکتے ہیں تاکہ اسلامی وحدت کا اسلامی وحدت انتشار کا شکار ہو جائے۔ منافقین اپنے آپ کو باعزت اور سچے مسلمانوں کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ منافقین مال و اولاد کی محبت میں گرفتار ہیں اور ذکر اللہ سے غافل ہوتے ہیں۔ آیات 9 تا 11 دوسرے پیراگراف میں منافقت کے مرض کا علاج تجویز کیا گیا ہے۔ ذکر اللہ اور انفاق سے منافقت کا علاج ممکن ہے۔ اللہ کی یاد، ذکر اللہ، موت کے تصور اور انفاق سے منافقت کا علاج ممکن ہے۔ مال اور اولاد کی محبت مسلمانوں کو اللہ کی یاد سے یعنی ذکر اللہ سے غافل کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں خسارہ ہی خسارہ ہوگا، موت کا وقت ٹالا نہیں جاتا۔
صالحین میں شامل ہونے کے لیے موت سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے انفقوا کا حکم دیا گیا، ورنہ روز قیامت پچھتاوا ہوگا۔ مرکزی مضمون: مخلص مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ منافقین کے مختلف حربوں اور چالوں کو سمجھیں، اور منافقین کو تنبیہ کی گئی کہ ان کے مرض کا علاج 3 باتوں سے ممکن ہے۔ نمبر 1 اللہ کی یاد، ذکر اللہ۔ نمبر 2 موت کے تصور یعنی فکر آخرت، اور نمبر 3 انفاق فی سبیل اللہ۔ اس میں ان کی ہر مرض کا علاج 3 باتوں میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔